اور یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ انقلاب تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم لائیں گے نہیں۔ انسان کی قسمت، انسان کی حالت اس کے اپنے ہاتھ میں، جب تک وہ بدلے گا نہیں وہ کچھ ہوگا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو لرن قرآن ود سلمان کی 8ویں قسط میں خوش آمدید۔ ہم نے سورہ المزمل کی آیت نمبر 11 تک ہم نے دیکھ لیا تھا، جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ان کو مہلت دے دو تھوڑی دیر کے لیے، ان کو طبقہ اشرافیہ کو۔ اب ہم اسے آگے دیکھیں گے کہ طبقہ اشرافیہ کے ساتھ مزید کیا کیا ہوگا۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اِنَّا بلا شبہ، لدینا، لدینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ہے، لادا یا ہونا، اور نا ہمارے پاس، انکالوں۔ اب انکال اگر آپ یاد کریں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نکیل، جو بڑے سے بڑا جانور، بڑے سے بڑا سورما کیوں نہ آ جائے، وہ کیا اس کے ناک کے اندر وہ چھید کر کے اس میں سے ایک لوہے کی نکیل ڈال دیتے ہیں، یا جو گھوڑا ہوتا ہے یا جو اس کے منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے۔ تو انکال اور نکیل وہی ایک ہی مادے سے نکلے۔ تو انکالوں ہمارے پاس ہے ان کے لیے، نکیل یعنی بیڑیاں، وہ چیزیں جو آپ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو طبقہ اشرافیہ ویسے تو بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ چاہے جتنا سے بڑا ہی کیوں نہ سورما آ جائے، اس کے لیے بھی ایک نکیل تیار ہے۔ وجحیمہ، اور جہیم کہتے ہیں ایک ایسی، اگر آپ کو یاد ہو، اگر کبھی آپ نے باربیکیو کیا ہو تو کوئلوں کی ایک لیئر بچھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک آگ جلائی جاتی ہے، تو ایسی آگ جس کے اندر کوئلوں کی ایک تہہ بچھی ہو اس کو جہیم کہتے ہیں۔ ایسا گڑھا جس کے اندر وہ سجی کے لیے بھی اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، یا عربوں کے ہاں ایک خاص طریقہ پکانے کا کیا ہے کہ وہ گڑھا کھود کے اس کے اندر آگ جلا دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی ڈش وغیرہ یا کوئی ثابت مرغی یا بکری یا وہ پورا ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ پکتا رہتا۔ تو جہیم ایسے گڑھے کو کہتے ہیں۔ تو کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کو مین ویل دکھاتا جاؤں گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، وَطَعَامًا، اور وہاں پہ کھانے کا جو انتظام کیا ہوا ہوگا اس جگہ پہ جو جہیم ہے، ذَا غُصَّةٍ، غصہ، غاصاصا، ایسی چیز جو کہ گلے میں جا کے پھنس جائے، حلق میں ہڈی بن کے، یعنی کہ نہ نگلی جا سکے نہ اگلی جا سکے۔ تو ایسا کھانا ہوگا جو کہ نہ صرف یہ کہ جسم کو پسند نہیں آئے گا، یعنی کہ طبیعت پہ ناگوار گزرے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کے چھوڑ دیں اس کو، یعنی اپنی چوائس پہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ کی سروائیول، یعنی کہ جو بھی اللہ پاک ہم سب کو بچائے، جو بھی طبقہ اشرافیہ ہوگی اس کے لیے یہ اس طرح کا جو اللہ کے نظام کو جھٹلانے والے ہوں گے، وہ ایسے کھانا کھانے پہ مجبور کر دیے جائیں گے کہ وہ کھا بھی نہیں سکیں گے اور کھائے بغیر ان کا چارہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بغیر وہ اپنا گزارا بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور عذاب ہوگا کیسا؟ علیم، علیم ایسا دکھ جس میں کہ آپ کو درد سے زیادہ دکھ ہو رہا ہو، جیسے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اندرونی، یعنی کہ دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے۔ تو عذاب علیم، ایسا درد، ایسی تکلیف جو اندرونی زیادہ ہے، اس کا تعلق دل سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ اب وہ کس کیٹیگری کا ہوگا، کس اللہ پاک ہم سب کو بچائے اور ہمیں ایسی جماعت کا حصہ بننے سے بچائے کہ جو اس عذاب کا مزہ چکھے گی، کہ جس کے اندر ہر پل کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی درد جو ہے وہ ملنے کو کوئی نہ مل رہا ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال، وہ دن جب ترجفو رجفہ سے نکلا ہے، اور ترجفو ان قریب، یعنی کہ یہ دور آنے والا ہے کہ جب رجف القوم کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم تیار ہوتی ہے جنگ کے میدان کے لیے، تو اس کو رجف القوم کہتے ہیں۔ ان قریب وہ دور آنے والا ہے کہ جب کیا ہوگا، اس ارض کو، جو کہ ارض جو ہے اس کو آپ اس زمین کو بھی لے سکتے ہیں اور ایک مشابہتاً
ایک دوسری اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہے کہ جو زمین کے اندر بسنے والے، جو کہ زمین کے اندر مٹی میں مٹی مل کے، یعنی کہ لوور کلاس ایسے کام کرنے پہ مجبور ہے جو کہ ہیومن ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے. تو جب وہ لوور کلاس رجف کی حالت میں آ جائے گی، یعنی کہ جنگ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے برانڈ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ لیس کر لے گی، اور جبال اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی کانپ اٹھیں گے، یعنی یہ ان میں بھی رجف آ جائے گا. لیکن انجام کار ہوگا کیا؟ وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَصِيبًا مَحِيلًا، اور ہو جائیں گے کیا جبال، پہاڑ جو دیکھنے میں بڑے مضبوط اور بڑے طاقتور اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا. قصیباً، کاسبا ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، اور اصل لفظ جو ہے مہیلا، یہ ہے اصل لفظ جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو مہیلا نکلا ہے ہا یا لا سے، اور اگر اس کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اصل میں یہ عربوں کا محاورہ تھا کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو جو پہاڑوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کہ ریت کے ٹیلے، یعنی کہ ان کو کنکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، ان پہ چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب انقلاب آ جائے گا تو ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بہت سارا پیسہ ایسے پڑا ہوا ہے جیسے ریت کا ٹیلا ہو. اپنے پیسے کو یہ کسی کی یوٹیلائزیشن میں نہیں لا سکیں گے، کیونکہ وہ دن انقلاب کا دن ہوگا، اور اس دن ان کا پیسہ کسی کام کا نہیں آئے گا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. بلا شبہ، اِنَّا بلا شبہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، علیکم تمہاری طرف، رسولاً ایک رسول. عربی زبان میں رسول دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی وہ کہ جو رسول شخص جو پیغام لے کے آتا ہے، اور رسول اس کو بھی کہتے ہیں جو پیغام ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں ہم نے بھیجا تمہاری طرف کیا؟ رسول جو کہ شاہد ہے، جو کہ موجود ہے، جو کہ پریزنٹ ہے. تو آج کے دور میں، اس دور میں صحابہ کے دور میں تو دونوں تھے، رسول پیغام اور پیغام لانے والا دونوں شاہد تھے، دونوں موجود تھے. لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا رسول بھی شاہد ہے. تو آج کون سا رسول شاہد ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی رسول ہے، وہ ہے ہمارا قرآن پاک. یہ آج بھی ہمارے پہ شاہد ہے. تو یہ ہمارا قرآن پورے کا پورا یہ ہے ہمارے اوپر شاہد، اس کی ہر چیز ہمارے اوپر گواہ ہے. اللہ پاک نے جو جو کچھ اس میں فرمایا ہے ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ اللہ پاک اس میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اس احد کو اپنے سسٹم میں، اپنے نظام میں امپلیمنٹ کیا، اور تیرے نظام کو اپنایا، اور تیرے نظام کے کافر نہیں ہوئے، اور تیرے نظام کے ساتھ ساتھ کسی اور نظام کے عابد نہیں ہوئے، مشرک نہیں ہوئے. تو یہ ہمارا رسول ہے جو کہ ہمارے پہ شاہد ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی گئی تھی، تو دونوں ان کے ساتھ گئے تھے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. پس باغی ہو گیا. عصا دو معنوں میں ہے، ایک ڈس اوبیڈینس نافرمانی، اور بغاوت، یہ دونوں عصا کے اندر آتی ہیں. پس اس نے بغاوت کی اور ڈس اوبیڈینس کی، یعنی کہ نافرمان ہوا اور باغی ہوا. پھر اب فَأَخَذْنَاهُ، تب ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذن ایسا پکڑنا، وبیلا، بیلا کہتے ہیں اپنے اعمال بد اعمالیوں کے سبب. اگر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وبال آ جانا، جان کا وبال بن گیا. تو وبال اور وبیلا اپنے بد اعمالیوں کا نتیجہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ وبیلا کہلاتا ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا. فَكَيْفَ کیسے، پس کیسے، تَتَّقُونَ تم تقوی والے ہو سکتے ہو، ان کفرتم اگر تم جھٹلاؤ، یومن اس دور کو، یجعل الولدان کہ جس میں ہو جائیں بچے، کیا؟ شیبہ کہتے ہیں جس کے اندر فل آف رسپانسبلٹی، جس کے اب محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں بالوں کا سفید ہو جانا. تو بچوں کا بالوں کا سفید، یہ چائلڈ لیبر کی طرف، چائلڈ رسپانسبلٹی کی طرف. تو پورا معاشرہ آج کا ہمارا اس چیز میں گھرا ہوا ہے. السماء منفطر بہ،
یہ آسمان یہ جب منظر دیکھتا ہے کہ ایک بچہ، ایک چائلڈ لیبر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جو باقی جو جتنے افراد ہیں معاشرے کے وہ اس چائلڈ کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو آسمان جیسی بے جان چیز بھی اس کے اوپر اپنا دل پھٹ رہا ہے، اس کا اس پہ آنسو نکل آتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ کان وعدہ مفعولا، بلا شبہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ تو ایسا مت سمجھیں کہ آخرت قیامت اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جماعت مومنین کے لیے کوئی لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ہر لمحے پلاننگ کے اندر ہوتی ہے اور اس انقلاب کو لانے والی بنتی ہے، تو یہ انقلاب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یہ تذکرے کے لیے ہے، تاکہ آپ اس کے اوپر سوچیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بلا شبہ اللہ کی طرف جو مرضی چاہے اللہ کا راستہ پا سکتا ہے۔ اس انقلاب کا ساتھی بننے کے لیے کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس انقلاب پہ چل سکتے ہیں۔ کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ کے راستے کو پکڑ کے، اللہ کے بتائے ہوئے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آپ اس انقلاب کا حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ انقلاب تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم لائیں گے نہیں۔ انسان کی قسمت، انسان کی حالت اس کے اپنے ہاتھ میں، جب تک وہ بدلے گا نہیں وہ کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہاں پہ 19ویں آیت ختم ہوتی ہے، 20ویں جو ہے وہ مکی ہے، 20ویں مدنی ہے۔ وہ مدنی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تھوڑا عرصہ گزر جائے تاکہ پھر ہم اس کو دوبارہ ریوزٹ کریں، تو اس کو یہاں پہ اسکپ کرتے ہیں۔ تو آج ہماری سورہ مزمل مکمل ہوتی ہے۔ چائلڈ لیبر کے اوپر ایک رپورٹ ہے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کے اپنے علاقوں میں، آپ کے اپنے ارد گرد کیسے چائلڈ لیبر ایکسپلوٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ طبقہ اشرافیہ کیسے اٹھا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے سورہ مدثر میں، جو کہ 4 نمبر پہ ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک گمنام ہیرو اقبال مسیح کی کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اقبال مسیح بچپن سے ہی ظلم و جبر کی بھٹی میں جلنا شروع ہوا، اور جس عمر میں امیروں کے بچے کھیل کود میں اور خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ایک چھینک بھی آ جائے تو ان کے والدین پاکستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور اس چھینک کا علاج کرواتے ہیں۔ مگر دوسری طرف اقبال مسیح اس عمر میں ایک امیر ذاتی کی فیکٹری میں اپنے بچپن کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی میں کاٹ رہا تھا۔ آپ میں سے اکثر لوگ اقبال مسیح کو نہیں جانتے، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کو جاننے بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ غربا پر ظلم کرنے والے اور ان کا خون نچوڑ کر اپنی خوراک بنانے والے رؤسا اور عمرہ ہی اس ملک کی مشینری پر قابض ہیں، اور کوئی بھی بات جو ان کے مفادات کے خلاف ہو اسے سرے سے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک غریب مظلوم بچے کی کہانی ہے، اسے مکمل سنیے گا۔ اقبال مسیح 1983 میں مریدکے میں پیدا ہوا۔ اقبال جب 4 سال کا تھا تو اس کے والدین نے ایک کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے قرض لیا۔ فیکٹری کے مالک نے قرضے کے بدلے اقبال کو مانگ لیا اور کہا کہ یہ ہماری فیکٹری میں کام کرے اور قرضہ چکائے۔ اقبال نے 4 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 4 سالہ اقبال ہفتے کے 7 دن 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتا۔ اس وقت اقبال کا قد 4 فٹ اور وزن محض 20 کلو تھا۔ 14 گھنٹوں کے دوران اقبال کو صرف 30 منٹ کی بریک دی جاتی تھی، اور روزانہ کا اسے 1 روپیہ ملتا تھا۔ یوں 600 روپے کا قرضہ تو کیا اترا، اس قرضے کا سود بڑھتا گیا۔ اقبال سمیت وہاں 20 بچے تھے، اور کام کے بعد انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ فرار نہ ہو سکیں۔ 10 سال کی عمر میں جب اقبال کو یہ علم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرضے کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی عائد کر دی ہے، تو وہ فیکٹری سے فرار ہو گیا۔ لیکن چونکہ فیکٹری کا مالک اثر و رسوخ والا تھا، پولیس نے اسے گرفتار کیا اور واپس فیکٹری کے مالک ارشد کے پاس لے آئی۔ ارشد نے اقبال کو الٹا لٹکا کر اس پر تشدد کیا۔ اقبال کچھ عرصہ وہاں پہ کام کرتا رہا اور دوسری دفعہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دفعہ وہ سیدھا ایک سکول میں گیا۔ وہ سکول قرضے کے بعد زبردستی کام کرنے والے لڑکوں کی رہائی کے بعد نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتا تھا بلکہ ان کو تعلیم بھی دیتا تھا۔ اس سکول میں اقبال نے 4 سال کی تعلیم 2 سال میں مکمل کی۔ اس کے بعد 12 سالہ اقبال نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جا کر چائلڈ لیبر کے خلاف چھوٹی چھوٹی تقاریر کرنا شروع کر دی۔ اقبال کی ان کاوشوں اور تقاریر سے پاکستان ہی میں
3000 से ज्यादा बच्चे आज़ाद करवा लिए गए। इकबाल ने तकरीर के दौरान कहा कि वो मुस्तकबिल में एक वकील बनना चाहते हैं ताकि वो बड़े होकर बच्चों के हुकूक के लिए लड़ सकें। उन्हें तकरीर के लिए अमेरिका और स्वीडन समेत बहुत से ममालिक में बुलाया जाता था। 12 साल ये बच्चा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बनकर उभर रहा था। 1994 में बोस्टन में रिब्यूक ह्यूमन राइट्स अवार्ड रिसीव करते हुए इकबाल ने जो तकरीर की वो मुलायजा हो। इकबाल ने कहा कि मैं पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो जबरी मुशक्कत के शिकार हैं, लेकिन बॉन्डेड लिबरेशन फ्रंट की वजह से मैं आज़ाद हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज आप आज़ाद हैं और मैं भी आज़ाद हूँ। इकबाल मसीह की कोशिशों ने दुनिया में धूम मचा दी थी। दुनिया इस छोटे से बच्चे की काविशों पर हैरान रह गई थी। उसे सालाना 15,000 अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप दी गई, जबकि ब्रांडेड यूनिवर्सिटी ने इकबाल को कॉलेज की उम्र तक पहुँचने पर मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने इस मुजाहिद को पहले स्वीडन और उसके बाद अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलाया। वहां मकामी स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपने जेब खर्च से एक फंड कायम किया जो आज भी पाकिस्तान में बच्चों के 20 स्कूल चला रहा है। लेकिन इकबाल का कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ बोलना उनको पसंद न आया और उनकी ये शानो शौकत के खिलाफ था कि एक छोटा सा बच्चा उनके खिलाफ बोले। साल 1995 में जब इकबाल अमेरिका से वापस अपने गाँव आया तो यहाँ पर इकबाल की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। 16 अप्रैल को जब वो गांव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था तो उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी ताजर ने मार डाला था जिसके पास वो बचपन में काम करता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी मकामी किसान को इकबाल मसीह की नेक नामी एक आंख न पाई थी। पाकिस्तानी पुलिस तो इकबाल के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, मगर दुनिया इकबाल मसीह नामी नन्हे पाकिस्तानी को आज तक नहीं भूल पाई है। इकबाल की मौत के बाद मकामी नौजवानों ने कनाडा में फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की दाग बेल डाली, जबकि इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज किया गया जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी की तरफ लाने के लिए काम करती है। साल 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज किया जो दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद में से हर साल किसी एक को दिया जाता है। साल 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश को आलमी नोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खराज तहसीन पेश किया। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इकबाल को सारी ही दुनिया जानती है मगर उसे पाकिस्तानी ही नहीं जानते। इकबाल की मौत पर अमेरिकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर लिखी गई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना बहादुर था। नाज़रीन, इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे गुरबा के बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। अगर अमीर के बच्चे के हाथ में बस्ता है तो गरीब के बच्चे के हाथ में मजदूरी करने वाले औजार क्यों? क्या वो इस मुल्क का शहरी नहीं? आपसे इकबाल मसीह जैसी कहानियां छुपा ली जाती हैं क्योंकि इकबाल आवाज़ है जद्दोजहद की, सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे की, और ये मीडिया, ये अखबारात कभी भी इकबाल के बारे में नहीं बोले और ना ही बोलेंगे क्योंकि ये सब सरमायादारों की कंपनीज हैं। पार्लियामेंट से लेकर अदलिया से होते हुए ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे से निकलकर मीडिया के दफ्तरों तक हर जगह सरमायादार बैठा है।